میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل۔ رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب رکوع میں جائے تو اتنا جھکے رکوع کے اندر کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور مردوں کے لیے رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھلا رکھیں گے اور اپنے گھٹنے کو دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو، بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑیں گے انگلیاں کھول کر، اور پاؤں کے اندر کوئی خم نہیں آنا چاہیے، پاؤں بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو ہاتھ ہیں یہ یہاں ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، یہ یہاں پہلوؤں سے جدا ہونے چاہیے، تو بالکل ٹانگیں سیدھی ہوں، نہ گھٹنے میں کوئی خم ہو، جیسے بعض لوگ جیسے کرسی ٹائپ رکوع کرتے ہیں، یعنی ان کی جو گھٹنے ہیں اس میں خم ہوتا ہے، سیدھے نہیں ہوتے گھٹنے، یہ خلاف سنت طریقہ ہے رکوع کا۔ تو گھٹنے بالکل سیدھے ہوں اور ہاتھ بھی سیدھے ہوں، اور یہ پہلوؤں سے الگ ہوں، ملے ہوئے نہ ہوں اس طریقے سے، اور سر اور پچھلا پورا دھڑ یہ پورا ایک سیدھ میں ہو۔ بعض لوگ رکوع میں سر بالکل جھکا دیتے ہیں، بعض لوگ سر بالکل اٹھا دیتے ہیں، یہ دونوں طریقے خلاف سنت ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ رکوع ایسا کیا جائے کہ اگر اس شخص کی پیٹھ پر کوئی پانی رکھے، پانی بہائے، تو وہ پانی کسی ایک جانب بھی جائے نہیں، اس طریقے سے سیدھا رکوع ہونا چاہیے۔ جس طرح انسان بالکل اپنے ہاتھ کو سیدھا کرے، جو پانی یہاں ہوگا وہ نہ یہاں جائے گا نہ یہاں جائے گا، اس لیے کہ اس میں جھکاؤ نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے۔ تو رکوع میں کمر بالکل اسی طریقے سے سیدھی ہونی چاہیے، گردن کو یا سر کو سینے سے جوڑ دینا یا اس کو اپنے عام دھڑ سے اوپر رکھنا، یہ دونوں خلاف سنت طریقے ہیں۔ اور رکوع کے اندر انسان کی نظر اپنے قدم پر ہوتی ہے، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ سنت ہے، کم از کم 3 مرتبہ، اگر اس سے کم کوئی پڑھے گا تو نماز مکروہ ہوگی۔ عورتوں کی نماز میں رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں جب رکوع کریں گی تو انہوں نے اتنا جھکنا ہے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، بس ان کے لیے کمر سیدھی کرنا نہیں ہے نماز میں کہ وہ اپنی کمر کو سیدھا کریں، اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور انہوں نے انگلیاں بند رکھنی ہے، مرد تو کھلا رکھ کے اپنے گھٹنوں کو پکڑے گا، اور عورتوں نے انگلیاں بند رکھ کے بس گھٹنوں تک ہاتھ پہنچانے اور اس پر ہاتھ رکھنے۔ تو ان کی عورتوں کی جو کمر ہے رکوع میں سیدھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب انسان صرف گھٹنے تک ہاتھ پہنچانا چاہتا ہے تو اس سے کمر سیدھی نہیں ہوتی، جب بالکل اپنے آپ کو رکوع میں اور اس پوزیشن میں لائے کہ گھٹنوں کو پکڑ لے تب جا کے اس کی پیٹھ اور کمر سیدھی ہوتی۔ تو عورتوں کے رکوع کا طریقہ مختلف ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے عورتوں کے رکوع میں کہ ان کے گھٹنوں میں، پاؤں میں خم ہونا چاہیے، ان کے گھٹنے تھوڑے سے آگے کی طرف نکلے ہوئے ہونے چاہیے۔ جس طرح مرد کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہوتی ہیں، عورت رکوع میں اپنی ٹانگوں کو اس طرح سیدھا نہیں رکھے گی۔ عورتوں کی نماز کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ عورت کی نماز میں جتنا سطر ہوگا اتنی وہ نماز افضل ہے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔